درود ابراہیمی یہ روحانی طاقت کا خزانہ ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے۔ جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے اس کی روحانی طاقت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ جب روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری روحانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر جب روحانی طاقت بڑھتی ہے تو اسے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، کیسے درود پاک کے خادمین، درود پاک کے تابع جتنی بھی مخلوقات ہیں، درود ابراہیمی کے جتنے بھی خدام ہیں، جتنے بھی اجنہ اور موکلین ہیں، جتنے بھی خدام ہیں، کیسے پھر اس کی ڈیوٹی پر، اس کی خدمت پر معمور کیے جاتے ہیں، اس کے کاموں میں کس طرح آسانی کرتے ہیں۔ اور جو درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے روحانی طور پر کتنا وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ درود ابراہیمی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو اس کی کثرت اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے پھر وہ کتنا نوازا جاتا ہے اور روحانی طور پر کتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یہ بندے کو روحانی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ بنا دیتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جب بندہ روحانی طور پر سٹرونگ ہوتا ہے نا، اس کا جو دل ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طبیعت عبادات کی طرف مائل ہوتی ہے۔ عبادت میں نہ صرف دل لگتا ہے بلکہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور روح کی کمزوری، روحانیت کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بندے کا عبادت میں دل نہ لگنا، عبادت کی طرف رغبت نہ ہونا، اور عبادات کرتے ہوئے ایسے محسوس ہونا کہ جیسے بڑی مشقت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ تو جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے روحانی طور پر اس طرح یہ مضبوط ہوتا ہے کہ عبادات میں دل بھی لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ اس قابل ہو جاتی ہے کہ ان مناظر کو یہ دیکھ لیتی ہے کہ عام آنکھ اس کو ان مناظر کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، غیب کی باتوں پر اسے اطلاع کر دی جاتی ہے، مستقل کی باتوں پر اسے اطلاع کر دی جاتی ہے، اور جو واقعات فیوچر میں ہونے ہوتے ہیں اس سے پہلے سے معلوم ہو جاتے ہیں، اور رہنمائیاں کی جاتی ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ کام ہونے والا ہے۔ اگر کوئی حادثہ بندے کے ساتھ پیش آنے والا ہو، یا کوئی اس درود ابراہیمی کے عامل کے ساتھ کوئی غلط کرنا چاہتا ہے، اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ درود ابراہیمی کے موکلین جو تابع مخلوقات ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کا جو عامل، جو درود ابراہیمی کا صاحب ریاضت اور صاحب اجازت اور کثرت سے مدامت کرنے والا، یہ تو اتنا روحانی طور پر سٹرونگ ہوتا ہے کہ جب درود ابراہیمی کی وہ کثرت کرتا ہے نا، اس کی برکت ایک اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ درود ابراہیمی کے تابع جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں نا، اس شخص کے گرد ایک حصار لگا دیتی ہیں، اور بہت بڑا حصار لگا دیتی ہیں۔ اور یہ وہ بہترین حصار ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی توڑ نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کا دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی پاورفل ہو، اس کے عزائم مٹی میں مل جاتے ہیں، اس کے ارادے خاک میں مل جاتے ہیں، اس کا دشمن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دشمن ہی تباہ برباد ہو جاتا ہے جو درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، پھر جب درود ابراہیمی کی کثرت کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب روحانی ترقی ہوتی ہے، جب بندے پر اللہ کی بہت زیادہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے نا، پھر معرفت الہی کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر کشف کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر کرامات کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر انعامات کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر بشارات کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر روحانی ترقیوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، پھر عجائبات کے اور ولایت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اوورال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو درود ابراہیمی سے سچی پکی دوستی لگا لیتا ہے نا، جو درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بس پھر اس پر اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں نا، وہ سب ایک ایک کر کے نا اس کی پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس کے باطن کی صفائی ہوتی ہے، جب اس کی روح کی صفائی ہوتی ہے، جب اس کے دل کی غلاظت، دل کا میل اور دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے، تو روحانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کا سکون، دل کی نورانیت، قرب الہی اور باطنی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا دل گویا کہ ایک مقناطیس کی مانند ہو جاتا ہے، جو ہر خیر کو، نور کو اور نورانیت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں، بلائیاں اور بہت زیادہ نعمتیں درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اتنا نوازا جاتا ہے، وہ انعامات کے، وہ اکرامات کے اور وہ نوازشات کے دروازے اس پر کھولتے ہیں، اور اس سے روحانی طور پر وہ
روحانی طور پر وہ بلند مقام عطا ہوتا ہے کہ جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے روحانی ترقی ہونا شروع ہو جائے، جن کی روحانیت رکی ہوئی ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری روحانی پرواز دوبارہ سے شروع ہو جائے، روحانی سفر دوبارہ سے شروع ہو جائے، روحانیت کو بوسٹ ملے اور اللہ کا قرب ملے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ توجہ ہمیں نصیب ہو، عبادات میں دل بھی لگے، انہیں چاہیے کہ روزانہ 313 مرتبہ کم از کم کسی جگہ، کسی نماز کے بعد، کسی بھی وقت توجہ سے آنکھیں بند کیے گنبد خزا شریف کا تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کریم آپ کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے اور کتنی انعامات سے نوازتا ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔